عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم رپورٹ بھی کر رہے ہیں ایز اے میڈیا پرسن، کہ خواتین کے ساتھ زیادتی، ریپ، گینگ ریپ کے بہت سارے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا، بہت اچھی بات ہے، ہم اسے انکریج بھی کرتے ہیں. اس سے جو پولیس ہے مزید ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے. بٹ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان میں بہت زیادہ وہ کیسز ہیں جو کہ جعلی مقدمات ہیں جو کہ درج ہو جاتے ہیں. یعنی بہت ساری لڑکیاں یا خواتین اس آڑ میں وہ واقعات نہیں ہوئے ہوتے اور وہ درج کروا لیتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، پولیس نے تو اپنا وہی کام کرنا ہے کہ اسی طرح سے اپلیکنٹ جائے گا تھانے میں، ایف آئی آر درج ہوگی، اس کے بعد اسی طرح سے تفتیش شروع ہوگی. یہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے. جب وہ ایکسرسائز ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کیس ہی جھوٹا تھا. تو پولیس کی بھی ساری اس میں ایفرٹ، انرجی، پیسہ سب کچھ ضائع ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے یا اسے کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو جعلی مقدمہ درج کرواتا ہے یا کرواتی ہے اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. پولیس تھانوں میں درج ہونے والے مقدمات میں سے اکثر جھوٹے نکلتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ شہری اپنے مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پولیس کیسے جانچ پڑتال کرتی ہے کہ درج ہونے والا مقدمہ جھوٹا ہے یا پھر سچا؟ اس خبر کے مطابق 50% کیسز جھوٹے نکلے. کیوں پولیس نے ان جھوٹے مقدمات کروانے والوں کے خلاف شکنجہ نہیں کسا؟ ٹیم مجرم کون نے جب اس کی تحقیق کی تو کئی واقعات ایسے تھے جو جھوٹے نکلے. جھوٹے واقعات کا پول کیسے کھلا؟ لاہور میں سالانہ کتنے مقدمات درج ہوتے ہیں؟ برطانیہ پلٹ لڑکی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ بے نقاب. زیادتی کیس میں ڈی این اے کروانے میں کیوں تاخیر کی جاتی ہے؟ پولیس کمانڈ تو تبدیل کی جاتی ہے مگر تھانہ کلچر آخر کب ہوگا تبدیل؟ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے دوران انٹرویو کیے کون کون سے انکشافات؟ لازمی دیکھیے. اب تک سال میں کتنے ایسے کیسز ہیں جو کہ ٹھیک درج ہوئے اور کون سے ایسے ہیں جو کہ جعلی مقدمات تھے اور وہ پھر خارج کر دیے گئے؟ ہم اس وقت موجود ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان صاحب کے پاس. بڑے سیزنڈ آفیسر ہیں اور بڑا زبردست یہ کام کر رہے ہیں، اپنے ونگ کو لے کر چل رہے ہیں. ان کے آنے کے بعد انویسٹیگیشن ونگ میں ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے خاصی تبدیلیاں آئی ہیں. بڑا اچھا ویژن ہے ان کا. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. پرسنٹیج میں تو میں اسپیسیفکلی بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ جو بڑے بڑے فگرز ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ 400 کچھ کے قریب جو مقدمات ہیں ابھی تک یہ خواتین کے خلاف، لاہور صرف شہر کی ہم بات کریں، درج ہوئے. ان میں سے کوئی 110 کے قریب ہیں جو کہ بوگس نکلے ہیں. تو یہ بہت ہیوج نمبر ہے. تو آپ اس پہ کو فوکس کر رہے ہیں؟ سب سے بیسک سوال یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی بات کی، بہت لمبی ایکسرسائز آپ کو کرنی پڑتی ہے پورے ونگ کو، اور آخر میں آپ کو بھی یہ سارا کیس سننا پڑتا ہے. تو اتنے بڑے نمبرز کا نکل آنا، اس سے کیا کر رہے ہیں کہ آپریشن ونگ کے ساتھ مل کے کوئی چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج وہ کی جائے جس کے بارے میں کچھ لگ رہا ہو کہ یہ کوئی بہتر کیس ہے، ہو سکتی ہے، یا اکراس دا بورڈ آپ نے ایف آئی آر درج کرنی ہے اور یہ ایکسرسائز یہیں تک آ کے ختم ہو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ تو بات کر رہے ہیں نا یہ جو ریپ کے یا خواتین کے خلاف اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس حوالے سے. اس کے علاوہ بھی تو بے شمار فیک کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر خاتون کے ساتھ، کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو تو ہم فوری طور پر اس کا پرچہ دیتے ہیں. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ پولیس کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے ہی سچ کو جھوٹ سے الگ کرنا. تفتیشی ایجنسی ہے. ایگزیکٹلی. انویسٹیگیشن ہمارا بنیادی کام. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اسے بھاگتے نہیں ہیں. ظاہر ہے وقت لگتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن ہم نے بہرحال پرچہ دے کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس تک پہنچنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم پرچہ نہ دیں اور ہم یہ سوچیں، پہلے سے یہ پری کنسیو نوشن اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جی نہیں یہ نہیں ہوا. جب پرچہ درج ہو جاتا ہے اور تفتیش آگے چلتی ہے اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جی یہ غلط ہے، اور ظاہر ہے اس کا فورینسک ایویڈنس ہے اور چیزیں ہیں، کئی طریقے ہیں شواہد کو اکٹھے کرنے کے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. پھر اس کے حساب سے ہم اس کو یا اس کا اخراج کرتے ہیں، جیسے آپ نے 110 مقدمات کا کہا، اور اگر نہیں ہے تو ہم قانون کے مطابق اس سے پھر ڈیل کرتے ہیں. جہاں تک سوال یہ ہے نا کہ جس نے جھوٹا پرچہ دیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو، تو ہماری یہ اب کم از کم اس وقت جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 182 کی کارروائی کرتے ہیں. جو بھی جھوٹا پرچہ دے گا. یہ دفعہ 182 کی کارروائی ہے کیا؟
وہ لوگ جو اس طرح سے پلان کر کے, میں یہ کہوں گا یہ لوگ پلان کر کے سب کچھ کرتے ہیں نا, اور ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو آدھی مجرم بھی خواتین ہیں, جو ایک خاتون نے کوئی 10 مقدمات ڈفرینٹ تھانوں میں درج کروائے ہوئے ہیں, پھر ان پہ بہت سارے مقدمات ہیں, تو یہ عادی ہیں. تو ان کے لیے ذرا بتائیں کہ 182 کی کارروائی ہے کیا؟ دیکھیے یہ ہم جھوٹا پرچہ دینے کے جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وقوع ہوا ہی نہیں ہے اور وہ اخراج ہو جاتا ہے, تو ہم پھر ایک کلندرہ ہے وہ بنا کے میجسٹریٹ کو بھیجتے ہیں, اور وہ پھر اپنی کارروائی ان کے خلاف کرتے ہیں. وہ پرچہ نہیں ہے, وہ میجسٹریٹ کی کارروائی ہے, وہ کرتے ہیں. تو ہم نے صرف وہ کلندرہ بنا کے ان کو بھیجنا ہوتا ہے کہ یہ پرچہ ہم نے اس کو تفتیش اس کی ہے اور یہ وقوع ہو ہی نہیں ہے, اس نے اس کو خارج کر دیا, تو آپ کارروائی. اچھا, یہ جو کارروائی ہے یہ لوگوں کے نالج کے لیے اس کے تحت کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اور اس کو لمبی چوڑی سزا نہیں ہے. نہیں, اس کو پی پی سی کے اندر لیجسلیشن یا جو اس کی امینڈمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس کی سزا بھی بڑھنی چاہیے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اعتراف کرتے ہیں کہ جھوٹے مقدمات کی بھرمار ہے. جھوٹے مقدمات درج کروانے والوں کو کوئی خاص سزا بھی نہیں ملتی. کیا جھوٹے مقدمات کی آڑ میں شہری اپنے مخالفین کو پھنسواتے ہیں؟ یہ چند FIRs دیکھیں. یہ مقدمات بھی معمول کے مطابق درج ہوئے, ان واقعات پر پروگرام بھی ہوئے, لیکن جب تفتیش کی گئی تو یہ مقدمات جھوٹے نکلے. یہ جو سجیشن ہے, یہ چلیں یہ ڈسکشن اب چلنا شروع ہو گئی ہے, تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے آپ کو نیئر فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کوئی لیجسلیشن ہوگی؟ دیکھیں قانون تو اسٹیٹک چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹک تو قانون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں تبدیلی آپ کو کرنی پڑتی ہے جو حالات بدل رہے ہیں اس کے حوالے سے. آپ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے لیجسلیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہم نے ریکمینڈ بھی کیا ہے حکومت کو, وہ اس پہ سوچ بھی رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی شاید اس قسم کا قانون جو ہے وہ آ جائے گا, یا امینڈمنٹ پی پی سی میں کر کے جھوٹا پرچہ دینے کو کوگنیزیبل افینس قرار دے دیا جائے گا, اور اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت فرق پڑ جائے گا پھر. تو وہ ظاہر ہے اس کی ایک پروسیس ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, تو اس پہ یہ میرے علم میں ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ جلدی ہوگا. کام شروع ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اب یہ خواتین کے ساتھ جو کیسز ہو رہے ہیں یہ واقعات بڑھ گئے ہیں یا ان کی رپورٹنگ بہتر ہو گئی ہے؟ یعنی اب پولیس کے پاس خواتین آ رہی ہیں اور کیس رپورٹ کروا رہی ہیں, یا واقعی کرائم میں اضافہ؟ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو بڑی واضح پالیسی ہے پنجاب پولیس کی کہ فری رجسٹریشن ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جو بھی آتا ہے تھانے, اور اس کے مختلف طریقے ہیں پرچہ درج کرنے کے. اب پرچہ روک نہیں سکتا, پرچہ ہوگا, اور واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. میں تو بار بار یہ بات بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ 30-35 سال پہلے جو ہماری جو معاشرے کی جو ساخت تھی وہ اب انفارچونیٹلی وہ نہیں رہی. شاید تربیت کا فقدان ہے, شاید جو نئی جنریشن ہے اس کا اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے جو کنیکشن تھا وہ اب وہ نہیں رہا جو اس وقت تھا, اور یہ بڑی واضح بات ہے. اب یہ جو گیجٹس ہیں, خاص طور پہ موبائلس ہیں, ان کے استعمال سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کا مس یوز زیادہ ہے؟ جی ممکن ہے. دیکھیے میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ تو اس پہ جو کنسرن لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک پرسیپشن ہے کہ یہ شاید اس کا کوئی رول اس کے اندر ہے, ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو جو مواد یا غیر اخلاقی مواد پہلے اویلیبل نہیں تھا وہ اب ہے. کیا غیر اخلاقی مواد کی روک تھام نہیں کی جا سکتی؟ کیا غیر اخلاقی مواد کی وجہ سے جرائم کی شرح اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2020 میں تقریباً 11 خواتین پاکستان میں یومیہ جنسی زیادتی کا شکار ہوئیں، جبکہ 2021 میں پنجاب میں صرف 7 ماہ کے دوران خواتین کے ساتھ زیادتی کے 1890 کیسز رپورٹ ہوئے اور 88 خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. ذرائع کے مطابق گزشتہ برس کی نسبت اس سال 300 واقعات زائد درج ہوئے، جبکہ 400 واقعات کے ساتھ لاہور پہلے نمبر پر رہا. آخر لاہور میں سالانہ کتنے واقعات درج ہوتے ہیں؟ آپ کے چھوٹے سے موبائل کے اندر دنیا بھر کا کی غلاظت جو ہے وہ موجود ہے.
آپ اس سر کو ایک تو ایکسیس کر غلاظت سکتے ہیں. موجود ہے, سیکنڈلی کنیکٹیویٹی کا مسئلہ نہیں رہا. وہ آپ بھی کے نہیں, پاس فون ہے تو آپ کسی سے کسی وقت بھی بات کر اب سکتے ہیں. دیکھیے اس میں دیکھیے جو بنیادی جہاں پہ ہمیں, میرا خیال ہے یہ, دس از مائی ٹیک آن اٹ, وہ تربیت کا فقدان ہے. آپ یہ جو چینج آ رہا ہے دنیا میں اور جو ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہیں اس کو آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے آپ؟ موبائل روک سکتے ہیں؟ آپ نہیں روک سکتے. ویری امپورٹنٹ, اگر تربیت ٹھیک ہو, اس بچے کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس گیجٹ کا, اس موبائل کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے, اس کا استعمال غلط نہیں. وہ تو بڑوں نے ہی بتانا ہے نا, وہ بزرگوں نے بتانا ہے, وہ بڑوں نے بتانا ہے. سر ایک خاص ایج بھی ہونی چاہیے. اگین یہ ٹاپک تو نہیں ہے نا آپ کا, نا آپ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں ایکسپرٹ نہیں ہے اس پہ, بٹ ایک خاص لمٹ ہونی چاہیے, ایج لمٹ. اس ایج لمٹ سے پہلے بچوں کو اس طرح کے گیجٹس ملنے بھی نہیں چاہیے. دیکھیے بڑی واضح بات ہے, ساری دنیا میں بچوں کی ایک خاص عمر تک ان کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے کرتے ہیں, بچے خود نہیں کرتے. یہ تو اسی لیے مائنورٹی اور میجورٹی کا قانون ہے نا کہ 18 سال کی عمر سے بعد وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. لیکن 18 سال تک تو ان کے فیصلے بہرحال ان کے بڑوں نے کرنے ہیں, ان کے پیرنٹس نے کرنے ہیں, ان کے بزرگوں نے کرنے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا اور چھوٹی عمر کے بچے جن کو تجربہ نہیں ہے نہ سوسائٹی کا, نہ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کا, نہ ان چیزوں کا جو سوسائٹی کی سیمی سائڈ ہے نا, جو بری سائڈ ہے, اس کا نہیں پتہ, تو ظاہر ہے پھر وہ غلط فیصلے کریں گے, وہ غلط طرف چلے جائیں گے, اور پھر یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا جو پتہ نہیں, کنٹرول کا لفظ میں کبھی یوز نہیں کرتا. بچوں کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے, بچوں کو سکھانا چاہیے, ان کو تربیت دینی چاہیے, اور وہ سیکھتے ہیں, ایک ڈائریکشن دینی چاہیے. ہاں صاحب, آپ نے بات کی کہ جو FIRs ہیں یہ ہر صورت درج ہونی چاہیے, اور یہ SOPs بھی ہیں, اور جو ہائی اپس ہیں, جو IG صاحب ہیں خاص طور پر, ان کی کلیئر ڈائریکشنس ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کا برڈن انویسٹیگیشن ونگ پہ بہت زیادہ نہیں آ رہا. پہلے ہی آلریڈی اوور لوڈیڈ ہیں آپ کے جو آفیسرز ہیں جو کیسز کی تفتیش کر رہے ہیں, اور اب یہ جو بوگس بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, اس سے تو بہت زیادہ بڑھ گیا. تو یہ سلسلہ کہ ایسے چلتا رہے گا یا اس پہ کوئی اسے فگر آؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, یہ تو ہمارا کام ہے, ہم کریں گے. اگر ہمیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مانگتے ہیں محکمے سے, حکومت سے, اور ہمیں ہمیشہ ملتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ برڈنڈ ہے, کیونکہ لاہور میں جو مقدمات کی تعداد ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ پر ایئر. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو تقسیم کر لیں, اس دفعہ شاید 1.5 لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہے. 1.5 لاکھ ہو جائے گی, اس سے بھی بڑھ جائے گی دسمبر تک. اس وقت ہم آلریڈی میرے خیال 1,20,000 کراس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے کرنا ہے نا جی, ہمارا کام ہے. ہم یہ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے کہ جی چونکہ مقدمے زیادہ ہیں تو ہم نے پرچے ہی نہیں دینے, ایسا نہیں ہے. میں تو اس کو چیلنج سمجھتا ہوں, اور ہم کر رہے ہیں, اور ہم کریں گے. یہ 2 لاکھ بھی ہو جائیں تو ہم کریں گے. DIG انویسٹیگیشن کے مطابق لاہور میں کیسز کی تعداد 1.5 لاکھ مقدمات سالانہ تک جا پہنچے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد 2 لاکھ تک بھی چلی جائے. تفتیشی افسران کس طرح 1.5 لاکھ مقدمات کی جانچ پڑتال کریں گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا کیس جھوٹا ہے اور کون سا مقدمہ سچائی پر مبنی ہے؟ ذرا یاد کیجئے برطانیہ پلٹ خاتون کے ساتھ زیادتی کا کیس. ٹیم مجرم کون نے دونوں فریقین کے موقف آپ کے سامنے رکھے تھے. خاتون نے نوجوان پر زیادتی کا الزام لگایا اور پھر نکاح کر کے گھر پر قبضہ جما لیا تھا. پولیس نے جب اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تو کہانی ہی بدل گئی. یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ وہ کیسز ہیں جو بہت زیادہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ سب کا, آفیسرز کا جو فوکس ہے, خاص طور پہ جو تفتیشی ہیں ان کا فوکس جو صحیح ریئل کیسز ہیں ان سے ہٹ کے, تھوڑا سا ہٹ کے ادھر ہو جاتا ہے. اس پہ زیادہ انرجی لگائی جاتی ہے, تو بعد میں کچھ بھی نہیں نکلتا. نہیں ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے, میرے لیے بھی, اور جو دیگر ہمارے جو انویسٹیگیشن کے افسران, ہر کیس کی اہمیت. ایک بہت چھوٹا کیس, 5,000 روپے کی چوری کا کیس بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی بہت بڑا کیس. ہم تو ہر کیس کو امپورٹنس دیتے ہیں اور دینی چاہیے. پالیسی یہی ہے, یہی ہونی چاہیے. ہاں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر معاشرے پہ زیادہ ہے, جیسے اب یہ خواتین والے کیسز ہیں, کہ کوئی مرڈر ہو جائے یا ریپ ہو جائے. اب اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ سوسائٹی زیادہ اس کو لیتی ہے. ظاہر ہے پھر ہم اس کے اوپر اپنا فوکس بھی تھوڑا بڑھا دیتے ہیں, اس حد تک ہے. باقی تو جو بھی کرائم ہوگا ہم اس کو بہت سیریسلی لیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس کو جتنی جلدی ممکن ہے اس کو ریزالو کریں. چلیں, آپ نے ان کیسز کا خود ہی تذکرہ کر لیا. یہ ایک بڑا ہائی لائٹ ہوا کیس وحدت روڈ میں خاتون تھی,
جس نے کلیم کیا کہ میں برطانیہ سے آئی ہوں اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کیس کا ذرا بتائیں گے کیا اینڈ کیا ہوا ہے, کیونکہ 4 دن وہ ہیڈ لائنس میں رہا ہے کیس. وہ غلط تھا جی کیس, بالکل غلط تھا, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اس خاتون کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, آپ نے لکھ کے بھیجا مجسٹریٹ کو, اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ کیس جھوٹا تھا. برطانیہ پلٹ خاتون کے حوالے سے ٹیم مجرم کون نے بھی راز فاش کیا تھا کہ اس خاتون کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے. خاتون برطانیہ پلٹ نہیں ہے. آج ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی. ایسا ہی ایک کیس اب بھی سامنے آیا ہے. ایک خاتون عظمیٰ شہزادی بھی مختلف ناموں کا استعمال کر کے شہریوں پر مقدمات کرواتی ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور ریسنٹلی ابھی کوئی 1-2 دن پہلے بھی عثمان نام کی خاتون ہے, اس نے کوئی 10 کے قریب مقدمات درج کروائے ہوئے ہیں اسی طرح مختلف تھانوں میں لوگوں کے خلاف. خود بھی وہ اس کا تو یہ بڑا سمپل ہے. جو انہوں نے پرچہ درج کروایا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ خارج ہوگا, ان کے خلاف کارروائی ہوگی قانون کے مطابق. کارروائی ہوگی. جھوٹے مقدمات کروا کر شہریوں کو بلیک میل کرنے والی خاتون کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ سکرین پر عظمیٰ شہزادی کا کرمنل ریکارڈ اور ایف آئی آرز دیکھ سکتے ہیں. جھوٹے مقدمات کی بھرمار ہے. جھوٹے مقدمات کیوں ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ رپورٹس جو ایسی ہیں یا جو مقدمات جو غلط درج ہو جاتے ہیں ان کے لیے قانون نے انتظام رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلط ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے, اس میں ایویڈنس کلیکٹ ہوتا ہے کہ یہ کریڈیبل نہیں ہے انفارمیشن, نہ صرف اس کو خارج کیا جاتا ہے بلکہ وہ جو مدعی ہے جس نے وہ غلط اور جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی ہے اس کے خلاف تادیبی کارروائی جو ہے کرمنل لاء کے تحت ہوتی ہے جس کی سزا 6 ماہ تک ہے. اور اس کے علاوہ وہ ملزم جو اس ایف آئی آر میں کسی نے نامزد کیا ہوتا ہے اور جس کو وہ ریگرز جو ہیں وہ اس کے پروسیکیوشن کے وہ سفر کرنے پڑتے ہیں, تو اس کے لیے بھی وہ ایک اوپن ریمیڈی ہے کہ وہ اس کے خلاف ملیشیس پروسیکیوشن کا دعویٰ کرے یا اس کے خلاف جو کرمنل کارروائی جو ہے اس کا حصہ ہے. جھوٹے مقدمات کے پیچھے کیا مفادات ہیں؟ کیا زیادتی کا الزام لگا کر بھی بلیک میل کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ زیادتی کے کیسز میں ڈی این اے کروانا کس قدر ضروری ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ خواتین زیادتی کا جھوٹا الزام لگا کر مردوں کے خلاف مقدمات کرواتی ہیں، یا پھر حقیقت یہ ہے کہ پولیس ڈی این اے ٹیسٹ کروانے میں تاخیر کر کے ملزمان کو بچا لیتی ہے؟ پہلے آپ مجرم کون پروگرام کا ایک حصہ سنیے جس میں ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تھا. اور رات کا ٹائم تھا, 12 بجے کا ٹائم, رات 12 بجے کا ٹائم, رات 12 جب بجے وہ گھر سے چلا جاتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد, جی اس کے بعد آپ باہر نکلتی ہیں, اس کے بعد آپ تھانے جاتی ہیں, چوکی جاتی ہیں؟ ہاں جی, اس کے بعد میں تھانے چوکی گئی, پولیس چوکی جاتی ہیں آپ؟ پولیس چوکی اور گئی. اکیلی جاتی ہیں بیٹی کے ساتھ؟ نہیں, بیٹی کے ساتھ گئی تھی. بیٹی کے ساتھ گئی, تو 15 پہ کال نہیں کی, یہاں پہ کسی کو نہیں بلایا آپ نے؟ فون کا تو پتہ ہی نہیں ہے کدھر بکھرے ہیں کدھر نہیں. فوراً میں لے کر بچی کو وہاں چوکی پہنچی جی, اور ان کو میں نے کہا کہ فوراً ہم اس کا میڈیکل کروائیں, اور مطلب مارا بھی پیٹا بھی, مجھے بھی ساتھ مارا پیٹا مجھے بھی, لیکن انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں. پولیس نے آپ کی بات ہی نہیں سنی. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی نہیں اس وقت تو کوئی ہے نہیں. آپ نے جا کے پولیس چوکی میں یہ بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے, اس کے ساتھ اس کے سوتیلے باپ نے پہلے بھی زیادتی کی اور آج بھی زیادتی کی ہے؟ جی میں نے سب کچھ انہیں بتایا کہ 3 سال سے بھی کیا ہے, آپ کو بھی مارا ہے, سب کچھ ہے, ابھی گھر میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پولیس چوکی والوں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی؟ میری بات نہیں سنی. اتنا بڑا وقوع اور کو بات نہیں سنی, انکار کر دیا؟ ہاں جی, انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے 15 پہ کال نہیں چلانی, آپ نے سیدھا جو ہے نا ہمیں کال کرنی ہے, ہم آ جائیں گے. ہمیں اس وقت قانون کا تو اتنا پتہ نہیں تھا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. آپ کو تسلیاں دے کے جی واپس گھر بھیج دیا؟ جی واپس بھیجوا دیا. ہاں جی, ہم گھر آ گئے. آپ نے پھر 15 پہ کال بھی نہیں کی ہوگی دوبارہ نہیں, کیونکہ اس کے بعد ان سے رابطہ کیا؟ جی دوبارہ رابطہ آئے وہ لوگ؟ نہیں, وہ لوگ نہیں آئے نہیں, کبھی نہیں آئے. تو اب کیا معاملہ چل رہے ہیں, کس طرح سے تفتیش آگے بڑھی ہے؟ بچی کا میڈیکل وغیرہ؟ بچی کا میڈیکل جی آخری دفعہ 6 اگست کو وہ آتا ہے, اور اس کے بعد اب تھانے کافی دنوں بعد جاتی ہیں, پھر مقدمہ 29 اگست کو درج ہوتا ہے. تو بچی کا میڈیکل کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ میڈیکل ہو بھی سکتا ہے اتنے دن بعد, یا وہ ریزلٹس آ سکتے ہیں, اس میں پتہ چل سکتا ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ جی ملاحظے کے لیے لے کر گئے تھے سروس ہاسپٹل, ٹھیک ہے, میڈیکل ہوا بچی کا, تو آگے ڈی این اے کے لیے بھی پھر لے کر گئے کچھ دن بعد.
لیکن وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے ڈی این اے ہونے ہی نہیں دیا. ڈی این اے ہونے نہیں دیا؟ نہیں, ڈی این اے ہونے نہیں دیا. ٹھوکر پہ؟ جی ٹھوکر پہ. فورینسک سائنس لیبارٹری وہاں پہ لے کر گئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں ڈی این اے ہونے نہیں دیا؟ ڈی این اے نہیں ہونے دیا. کس نے نہیں ہونے دیا؟ ڈی این اے جو تفتیشی تھی ہماری, انہوں نے کہا جی آپ کی جو ہے نا درخواست یہ ڈی این اے والی, یہ مطلب فری کر دی گئی ہے, منسوخ ڈی این اے کر ہو دی نہیں گئی. سکتا؟ جی ڈی این اے نہیں ہو سکتا, ٹائم زیادہ گزر گیا. یہاں مدعی کے مطابق پولیس نے ڈی این اے کروانے میں تاخیر کی اور بعد میں فورینسک سائنس ایجنسی جا کر بھی ڈی این اے نہیں کروایا گیا. اب آپ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال صاحب کا بھی موقف سنیے, وہ ڈی این اے کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اکثر جو تفتیشی آفیسرز ہیں آپ کے خاص طور پہ, وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اس بارے میں, شاید انہیں خود بھی زیادہ علم نہیں ہے. جو ڈی این اے کا معاملہ ہے, یہ جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے اس کے کتنے دن بعد تک ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے تو بہتر ہے, یا وہ اس کے ریزلٹس بہتر آ سکتے ہیں؟ فوری ہونا چاہیے. لیکن اس میں کوئی لمٹ ہے کہ میکسیمم اگر کچھ مہینے بعد کیس رپورٹ ہو رہا ہے تو پھر بھی اس میں کوئی چانسز ہوتے ہیں؟ نہیں, ڈی این اے نہیں ملے گا, اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو کرابریٹو ایویڈنس ہیں وہ ہے, وہ مل سکتی. ڈی این اے اگر دیر ہو جاتی ہے پھر نہیں ملتا. جی, لیکن یہ ہے کہ کیس کا جو دار و مدار ہے وہ اگرچہ ڈی این اے ظاہر ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اور بھی ایسے شواہد ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ وقوع ہوا ہے اور یہ اس نے کیا ہے. تو صرف ڈی این اے نہیں ہے, لیکن ڈی این اے اگر آ جاتا ہے ہمارے پاس وہ تو 100% ہے نا, اس کی ایکوریسی میں تو کوئی ہے نہیں, ہو نہیں سکتا, احتمال کوئی نہیں کہ وہ غلط ہوگا. اکثر اپلیکینٹ کی طرف سے یہ لیٹ ہوتا ہے اور اکثر یہ الزام لگتا ہے اس میں. دیکھیے جو مختلف تفتیشی ہیں اس کی طرف سے لیٹ ہوگا. نہیں, تفتیشی کی طرف سے ہوگا تو پھر تو ہم اس کو ظاہر ہے اس کو سزا بھی دیتے ہیں اور اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. کیس رپورٹ لیٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ وقوع جو ہے وہ ہفتہ پرانا ہے اور رپورٹ ایک ہفتے کے بعد ہو رہا ہے, تو اب وہ میڈیکل ہوگا بھی تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ پھر ایشو بن جاتا ہے. پھر ہم اور طرف سے جو دیگر شواہد ہیں اس کے, کوئی وٹنسز ہیں یا کوئی فوٹیج ہے یا خاتون کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے یا کسی گواہ نے یہ دیکھا ہے یا سی ڈی آر ہے, اور کئی چیزیں ہیں جس کے تھرو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, پھر اس طرف جانا پڑتا ہے. ڈی آئی جی کے مطابق تو پولیس کو ڈی این اے فوری طور پر کروانا چاہیے, جبکہ مدعیوں کے مطابق تفتیشی افسران ملزمان کو بچانے کے لیے یا تو ڈی این اے کرواتے ہی نہیں یا پھر اس میں بہت تاخیر کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان میں ٹک ٹاکر عائشہ والا کیس. ٹیم مجرم کون نے ٹک ٹاکر عائشہ کے ساتھ خصوصی پروگرام کیا اور کئی سوالات اٹھائے. جب 3 دن بعد ویڈیو لیک ہوئی, لوگوں نے لگانی شروع کر دی, ٹک ٹاک اوپن ہوا. آپ کو یہ آئیڈیا نہیں تھا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو ویڈیوز بنا رہے تھے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ شاید لوگوں نے بنا تو لی, سب کچھ تو کر لیا, شاید کوئی نہ لگائے. جب ویڈیو آئی تو مجھے ڈی ایس پی آپ یہ سوچتی تھی, دعا کری تھی کہ اللہ کرے کوئی ویڈیو نہ لگائے, یا یہ سوچتی تھی کیونکہ دعا کر دے تو میری آواز سنی جائے؟ نہیں, میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی. کبھی نہیں چاہتی تھی ویڈیو اپلوڈ ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی. اسی وقت میں نے آواز کو بند کر لیا تھا. ویڈیو کس نے اپلوڈ کی ہے؟ ہاں جی, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں, بہت ایک بحث چل رہی ہے, کچھ لوگ آپ کے حق میں, کچھ آپ کے خلاف. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ نے خود ہی اپلوڈ کروائی ہے. ایسی بات نہیں ہے, میرے تک تو ویڈیو آئی ہی نہیں تھی. مجھے ڈی ایس پی سر کی کال آئی تھی کہ بیٹا آپ کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے. تو میں نے کہا سر کون سی ویڈیو؟ جب انہوں نے مجھے شیئر کیا تو کہتے بیٹا یہ بہت لیول تک بات چلی گئی ہوئی ہے, تو آپ کوئی قانونی کارروائی کروانا چاہتی ہیں؟ آپ کو ڈی ایس پی نے سب سے پہلے بتایا؟ جی بالکل. مجھے جب یہ چیزیں ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی تب تک آپ نے نہیں دیکھی؟ نہیں, بالکل نہیں دیکھا تھا. کسی کو نہیں پتا. جس دن میں نے ایف آئی آر کروایا اس دن سر نے مجھے کال کیا کہ بیٹا یہ بات اس طرح ہے, تو آپ کوئی ایکشن لینا چاہتی ہو, کوئی ایف آئی آر کروانا چاہتی ہو؟ میں نے اس وقت کہا, میں کہ سر میں کروانا چاہتی ہوں. تو کہتے بیٹا آپ فوراً آ جائیں, میں اپنی فیملی, اپنے بھائی کے ساتھ. اچھا, یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آپ نے سوچا, کیونکہ جب یہ وقوع ہوا آپ تھانے گئی, آپ نے کہا جی کہ میں نے اس ملک کا نام بدنام نہیں کرنا, یا میں نے اپنی فیملی کو ان کا نام بدنام نہیں کرنا, تو واپس آ گئی. جی بالکل. اور یہ ایف آئی آر درج کروانے کا فیصلہ آپ نے کس لمحے کیا اور کیوں کیا؟ اور جب مجھے لگا کہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی وہ مجھ سے پہلی بار ہے کہ مجھے دیکھی نہیں گئی, اور جب میں نے دیکھ اپنے لیا, ساتھ ہونے والا ظلم آپ نے خود دیکھا ہی نہیں گیا مجھ سے. دیکھا نہیں گیا. اور جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے, ایک اتنا آپ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا, اب آپ مجھے اس دنیا میں کیا
ایک اور کھلونا بن جاؤں گی. تو میں نے سوچا کہ مجھے آواز اٹھانی چاہیے, اور جو چیز ایک آ گئی ہے باہر, شاید کسی اور عائشہ کی زندگی بچ جائے. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کرنا چاہیے. میں نے اپنی فیملی کی پرواہ کیے ہوئے, بنا اپنے فیوچر کی پرواہ کیے ہوئے, بنا اپنی جاب کی پرواہ کیے ہوئے میں نے یہ ایک قدم اٹھایا. ڈی آئی جی کے مطابق تو پولیس کو ڈی این اے فوری طور پر کروانا چاہیے, جبکہ مدعیوں کے مطابق تفتیشی افسران ملزمان کو بچانے کے لیے یا تو ڈی این اے کرواتے ہی نہیں یا پھر اس میں بہت تاخیر کر دیتے ہیں. اچھا, ابھی جتنے ریسنٹ کیسز ہوئے جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے, ان میں ایک چونگ میں جو ایک ماں بیٹی کے ساتھ ہوا, وہ کیس کہاں؟ بالکل سچا واقعہ, بالکل سچا واقعہ. ٹھیک ہے, چلیں, کوئی تو سچا واقعہ میں وہ سچا تھا. اس میں دونوں ملزمان گرفتار ہیں, ان کا ڈی این اے بھی ہو گیا ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے, اور ان کو بڑی بھرپور انشاءاللہ سزا ملے گی. وہ بالکل ٹھیک واقعہ. سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہونے والا کیس مینار پاکستان والا, اس میں معاملات کہاں تک پہنچے؟ اس میں دیکھیے, ایف آئی آر کے اندر تو لکھا ہوا ہے 300/400, لیکن ایسا ہے نہیں. نہ یا وہ 300 ہو سکتے ہیں یا وہ 400 ہو سکتے ہیں, اس طرح نہیں ہے. اس میں چند لوگ تھے, ان کو ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم ان کو جیو فینسنگ کے ذریعے ان کے نمبرز لیں, پھر ان کو پک کریں. ہم نے 503 لوگ اس میں ڈیٹین کیے تھے. 503 لوگوں کو پھر ہم نے علیحدہ انٹیروگیٹ کیا. اس کے بعد اس انٹیروگیشن کے نتیجے میں ہم نے اس کو 104 ایسے افراد تھے جو وہیں موجود تھے اور اس سارے معاملے میں ان کا رول بن رہا تھا ہماری انٹیروگیشن میں. پھر بھی ہم نے اسے یعنی فول پروف بنانے کے لیے ہم نے ان کو شناخت پریڈ پہ بھیجا. وہ خاتون نے تقریباً 8 افراد کو شناخت کیا. 6 جو ہیں وہ اس وقت پری اریسٹ بیل پہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی 8 سے 12 یا 14 اتنے ہیں جنہوں نے یہ بار بار ان کے ساتھ کیا ہے, باقی سارے نہیں تھے. تو اگر یہ مغالطہ ہے کہ کوئی 400 لوگوں نے کیا, اتنے ہی تھے جتنے میں نے آپ سے عرض کیے. ان میں سے سارے گرفتار ہو چکے ہیں, اور ان کو ہم پھر قانون کے مطابق اب شناخت پریڈ ہو گئی ہے تو اس کے مطابق ہم اس کا ڈسپوزل کریں گے. سزا کیا مل سکتی ہے سر اس کیس میں؟ وہ تو بہت سیریس, بڑی ہیوج ایکسرسائز ہوئی ہے سب کی. جی بہت ہوئی ہے. اس میں آپ یقین کریں کہ بہت ایفرٹ کی گئی ہے. جب ہم نے اس کی جیو فینسنگ کرائی تو ہمیں اس میں 28,000 نمبر ملا تھا. 28,000 نمبر میں سے اس کو فلٹر کرنا اور پھر وہاں تک پہنچنا جس لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ پہ وہ موجود تھے, تو بہت لینتھی اور ٹیڈیس پروسیس تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں تک ہم پہنچ گئے. سزا تو بہت سیریس ہے اس میں, کیونکہ جو اس میں سیکشنز لگے ہوئے ہیں وہ سیریس سیکشنز ہیں اور لگنے بھی چاہیے. جو کچھ ہوا ہے وہ اگر میں غلط نہیں ہونا چاہیے 354 ہے اس میں جو دفعہ لگی ہوئی ہے. جی 354 ٹھیک ہے, اور بھی دفعات ہیں, لیکن یہ ہے. اور اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے کنوکشن کو عدالت کے ذریعے. ٹھیک ہے, چلیں, ایک تو کلیئر ہو گیا وہ, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, یہ ایسا کیس ہے کہ ہر پبلک جاننا چاہتی ہے, ہر شہری جاننا چاہتا ہے. تو وہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ 400 لوگوں کے خلاف مقدمہ تو درج ہو گیا ہے, لیکن یہ کس طرح پاسبل ہے کہ 400 لوگوں کو سزا مل جائے؟ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے بڑا انکشاف کر دیا. 28,000 افراد شامل تفتیش ہوئے, جن میں سے محض 8 افراد کو ملے گی سزا. سوال یہ ہے کہ اس کیس میں سینکڑوں افراد کو حوالات کی ہوا کھانا پڑی, کئی ہفتے جیل میں رہنا بھی پڑا اور بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا. کیا تفتیش کے اس طریقہ کار سے ان تمام لوگوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی ہوگی؟ ایسے معاملات میں قانونی رائے کیا ہے؟ فوری ایف آئی آر اور فوری گرفتاری کے چکر میں کہیں شہریوں کی عزت داؤ پر تو نہیں لگا دی گئی؟ کیوں شہریوں کو تفتیش کے نام پر معاشی طور پر برباد کیا جا رہا ہے؟ 2 ریمیڈیز اویلیبل ہیں اس کے پاس. ایک تو کرمنل ریمیڈی ہے جو اس نے سفر کیا, اس کے بدلے میں وہ اس مدعی کے خلاف فوجداری کارروائی کروا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوٹ فار ڈیمیجز اس کے خلاف ملیشیس پروسیکیوشن کی بنیاد پہ اس سے ہرجانے کا دعویٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے اور وہ ریکور کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں یہ معاملات رائج نہیں ہیں. قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن
FIR کے خارج ہونے کے بعد نہ تو ملزمان جو ہیں جو اس میں نامزد ہیں جو بے گناہ تھے نہ وہ پروسیڈ کرتے ہیں سیریسلی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی دیٹس انف، اور نہ پولیس اس کو جو ہے نا وہ پروسیکیوٹ کرتی ہے۔ اگر یہ ٹینڈنسی اس کو کرب کرنا ہے فالس FIR کے رجسٹریشن کو، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ قانون کے ان پہلوؤں کو پوری طور پہ ان پہ عمل درآمد ہو، اور اسٹیٹ خود اگر وہ جو شخص ہے جو اس میں ملزم نامینیٹڈ ہے وہ نہ بھی کارروائی کرے تو اسٹیٹ کے لیے یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے، اس کے لیے کمپلسری یہ کر دینا چاہیے کہ وہ لازمی طور پہ ایسے شخص کے خلاف کارروائی کرے تاکہ وہ اگلی دفعہ کوئی اس طرح کی غلطی کا ارتکاب نہ کر سکے۔ پولیس حکام کو ایسے نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شہری کو گرفتار کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ پولیس فورس کی محنت اعداد و شمار سے نہیں بلکہ حقائق سے واضح ہونی چاہیے۔ ابھی تو تفتیش کے حوالے سے دیگر معاملات بھی سامنے آنا باقی ہیں۔ ایک دو چیزیں جو آپ کی انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے سے ہیں، بڑے کیسز کی تفتیش تو اس طرح سے ہوتی ہے، بہت سارے ایسی کیسز ہیں، اور ہم ہر ہفتے اس طرح کے کیسز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر کیس کو اس طرح سے اس انداز میں اس میرٹ پہ اس کی تفتیش نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، اس فوکس کے ساتھ نہیں لیا جا رہا، اور بہت میجر کیسز ہیں، بہت بڑے کیسز ہیں، جو کیسز ٹی وی پہ آ گئے ٹھیک ہے، باقی ان کیسز کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے، وہی رویہ ہے۔ موسٹلی میجورٹی جو آپ کے آفیسرس ہیں، تفتیشی ہیں یا انچارج انویسٹیگیشن ہے، وہ ان کا رویہ بالکل ویسے ہی ہے۔ تو اس کلچر کو آپ کس طرح سے چینج کریں، کس طرح سے مانیٹر کریں؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہیں، SPs ہیں یا یہ دفتر ہے، ہم خود کیسز سنتے ہیں بلا کے، میں بھی سنتا ہوں 30 35 40 کیسز تو میں ڈیلی سنتا ہوں یہاں پہ خود مسل یوز کے دیکھ۔ SPs بھی یہی کرتے ہیں، اور بیسیکلی تو یہ کام SPs کا ہی ہے کہ وہ اپنے تفتیشیوں پہ نظر رکھیں۔ پھر انچارج انویسٹیگیشنز ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ جو تفتیشی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کے کام کے معیار کو جانچیں، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ان کو گائیڈ کریں، اور اگر وہ نہیں باز آتے اور وہ غلط کام کر رہے ہیں اور یا ان کا انٹرسٹ اپنے کام میں نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو وہ پھر ہمارے نوٹس میں لائیں اور ہم ایکشن لیتے ہیں، اور روز ہوتا ہے، وہ ڈسمسز ہوتے ہیں، آپ کو علم ہوگا اس کا، اور بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ انویسٹیگیشن میں چونکہ لوگوں کی جان، مال، عزت یہ سب ایٹ سٹیک ہوتی ہیں اور ان کو نقصان پہنچایا گیا ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ DIG انویسٹیگیشن کے مطابق تفتیش کے معاملات صاف شفاف ہونے چاہیے۔ انچارج انویسٹیگیشن اور SPs کو اس حوالے سے خاص کام کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شفافیت کہاں ہے؟ مدعیوں کے مطابق پولیس کیس پر کام کرنے کے لیے تفتیشی افسران ان سے پیسے لیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں DIG انویسٹیگیشن کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے۔ جو مدعی ہوتا ہے اسے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، پیسہ بھی اس کا زیادہ لگتا ہے، ایفرٹ بھی اسے زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جو ملزم ہے وہ تو یا حوالات میں یا سکون سے بعد جا کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن مدعی، اس کی پوری فیملی، اسے روز تھانے کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ آج بھی چائے کلچر ہے، مٹھائی کلچر موجود ہے، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہونی چاہیے نا۔ دیکھیے اب تو ہم یہ کر رہے ہیں، میں تو ہر روز ایک تھانے میں جاتا ہوں، اور میں جاتا ہوں آپ کے علم میں ہوگا، اور وہاں جا کے میں پارٹیز بلا کے، اور چونکہ تفتیشی بھی وہیں موجود ہوتے ہیں تو میں ان پارٹیز کو بلا کے وہ کیسز سنتا ہوں، میں سے دیکھتا ہوں ساری، اس سے کچھ فرق پڑا ہے۔ یہ جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں بدقسمتی سے یہ ہے، اور اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جس کے بارے میں ہمیں رپورٹ ملتی ہے یا کمپلینٹ ہوتی ہے تو بڑا بھرپور ایکشن ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، بچت نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، اور انفارچونیٹلی ہو رہا ہے، یہ ابھی پوری طرح سے ظاہر ہے، اس کلچر کو چینج کرتے ہوئے اور جو انسٹیٹیوشنل جو ڈیفارمیٹیز ہیں سسٹم کی، ان کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اچھا، یہ اس آڑ میں آپ کے جو نیچے آپ کے سبارڈینیٹس ہم کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے جو تفتیشی انچارج انویسٹیگیشن ہے، وہ اس آڑ میں کرتے ہیں کہ ہمیں محکمے کی طرف سے تفتیش کے لیے پیسے نہیں ملتے، ہمیں بجٹ نہیں ملتا، ہماری گاڑیوں کا فیول ہمیں نہیں ملتا، ہمارے پاس کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس آڑ میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذرا کلیئر کر دیں۔ ایسے ہی اس میں جو بات درست ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیسز کی تعداد زیادہ ہے، بس، باقی فیول کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارا محکمہ جو ہے وہ دیتا ہے فیول، حکومت دیتی ہے، اور جو کاسٹ آف انویسٹیگیشن ہے وہ ہر کیس کے حوالے سے ہر تفتیشی کو ملتی ہے۔
5 करोड़ 30 लाख रुपया मैंने अभी 2 महीने पहले इनमें तकसीम किया है। जो तफ्तीशी था वो अपने बिल बनाते हैं, बिल बना के लेके आते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वही जो एक बुरा कल्चर एक ज़माने से चला आ रहा है जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कम तो हो गया है, वो कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन है वो टोटल एलिमिनेशन उसकी, उसमें कुछ टाइम लगेगा और इंशाल्लाह एक वक्त वो भी आएगा जब आप ये बातें नहीं सुनेंगे। मेरी टीम की तरफ से पॉइंट आउट किया गया जी, नक्शे के पैसे लेना तो ऐसे समझा जाता है जैसे ये फ़र्ज़ है, तो उसके बड़ा फिक्स रेट है लाहौर शहर में 10,000 रुपये आपने लाजमी लेना। गलत बात है, बिल्कुल किसी चीज़ के पैसे मुद्दई को नहीं देने ना, सरकार देती है, हुकूमत देती है, महकमा देता है। ये मैं आपके तवस्सुत से हर मुद्दई को ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आप पर्चा दे देते हैं तो आपको एक पैसा नहीं देना किसी को, और अगर आपसे कोई पैसा मांगे, तफ्तीशी कोई मांगे, तो ये दरवाज़ा खुला हुआ है, मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आए मेरे पास और फिर देखें क्या होता है। DIG साहब के मुताबिक कोई भी तफ्तीशी किसी मद में भी पैसे मांगे तो उसकी कंप्लेन करें। हर तफ्तीशी को तफ्तीश करने के लिए बजट मिलता है। पर्चा दर्ज होने से लेकर केस अदालत जाने तक कोई मुद्दई किसी को 1 रुपया भी न दे। अलमिया ये है कि FIR दर्ज करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है और तफ्तीशी को जब तक पैसे ना दिए जाएं, फाइल दीगर फाइलों में दबी रहती है और तफ्तीशी अफसरान ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलते। काश DIG साहब की बात पर अमल हो और FIR का फौरी इंदराज हो, झूठे मुकदमात का खात्मा हो, थाना कल्चर तब्दील हो। काश ये सब हो जाए। इसी दुआ के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।